لائن پڑھی ہے تو 2 لائن اس کو پڑھوائیے. اس 2 لائن کے پڑھنے میں یہ ہوگا کہ جو کچھ وہ حروف پڑھ رہا ہے وہ حروف قرآنی ہیں, وہ قرآن شریف کے حروف ہیں. اس کو آپ معمولی لیٹر مت سمجھیے, قرآن شریف کے حروف ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. تو جس نے صرف الف لام میم اتنا پڑھا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. بلکہ بعض مفسرین نے تو اس میں بھی اور تفصیل آگے بیان کر دی ہے کہ اگر آپ الف لکھو گے تو الف میں بھی 3 حروف ہیں, الف ہے, لام ہے اور فا ہے. لام لکھو گے اس میں بھی 3 حروف ہیں, لام ہے, الف ہے, میم ہے. اور پھر میم لکھو گے اس میں بھی 3 حروف ہیں, میم ہے, یا ہے اور میم ہے. تو 3 3 3 9 ہو گئے, اس کو 10 سے ملٹیپلائی کرو 90 ہو گئے. صرف الف لام میم پڑھا تو 90 نیکیاں. یہ کیا باپ نہیں کر سکتا ہے, ماں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ اتنی حروف اگر پڑھا دے, صرف اتنے حروف اگر آپ پڑھا دو, آپ کے گھر میں نیکیوں کی بارش ہونے لگ جائے گی. لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے. اگر آپ کی ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن نہیں ہے تو یہ شکایت نہیں ہے, یہ التجا ہے کہ آپ اس پر دھیان دیجیے. ابھی ایگزامز آ رہے ہیں, اس کے بعد بچے فری ہو جائیں گے, تو آپ کے لیے گولڈن اپورچونٹی, بلکہ ماہ رمضان میں بھی آپ کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ بچے کو گود میں لیجئے. آپ تلاوت کر رہی ہیں یا ابا تلاوت کر رہے ہیں, بچہ گود میں سوتا بھی ہونا, اس کو گود میں لے کے تلاوت کیجئے. اس لیے کہ وہ کان کے ذریعے اس کے دل میں جب اترے گا, کہیں نہ کہیں اس کے دل میں وہ جگہ بنائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ بچے نیک بن جائیں, دیکھیے بچے نیک بن جائیں, یہ ہم سب چاہتے ہیں. سوال یہاں سے نکلا تھا نا کہ اولاد نیک کیسے ہوگی. بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, اس کو ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. یہ بیماری کون سی بیماری ہے؟ یہ فزیکل النس ہے. اس فزیکل النس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس خود لے کے جاتے ہیں. لیکن بچہ عربی نہیں پڑھتا تو آپ لے کے آتے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس, یہ ڈاکٹر سے آپ اسے بھیج رہے ہیں. اور اگر بخار آئے گا تو بھیجیں گے نہیں, خود لے کے جائیں گے. تو روحانی بیماری کے لیے ہم اس کو اٹھا کے بھیج دیتے ہیں, پھر اس کا فالو اپ بھی نہیں ہے کہ جو ڈوز دیا گیا وہ لیا کہ نہیں لیا. اور یہاں جسمانی بیماری کے لیے ماں ناک پکڑ کے دوا اندر ڈالے گی, نہیں پیے گا تو کڑوی دوا ہوگی تو کرتی ہے. تو یہاں کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو آپ نیک بن جائیں گے, جیسے پھو کر دو گے تو نیک بن جائیں گے. اس کا بھی ایک پروسیس ہے, جیسے جسم کا ایک پروسیس ہوتا ہے ویسے روح کی تربیت کا بھی ایک پروسیس ہے. ہمارے وجود کے جو 2 لازم حصے ہیں, اس میں ایک ہمارا جسم ہے, دوسری ہماری روح ہے. تو جس طرح جسم کی تربیت کے لیے ٹریننگ ٹوننگ کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی روح کی تربیت کے لیے بھی قرآنک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ قرآنک پیرنٹنگ کے ذریعے ہی آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنے کے عادی ہو جائیں. جیسے ماں باپ رات کو سونے سے پہلے ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو بچے کو ابھی نہیں آ رہا ہے, چھوٹا ہے, تو اب اس کو گود میں لیجئے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میری ماں کا بچپن میں معمول یہ رہا تھا, جب میں چھوٹا سا تھا تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ سورہ یاسین پڑھتی تھی, اور میں ان کی گود میں سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے سو جاتا تھا. اس کے اثرات میں آج بھی اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں. یہ مائیں ایسا کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے انہیں یہ بھی ضروری ہوگا کہ یہ اپنا بھی قرآن درست کریں. کیونکہ آپ جو زبان سکھاتی ہو بچے کو, اس کو مادری زبان کہتے ہیں, فادری زبان نہیں ہے. یہ کون سی زبان ہے؟ یہ مادری زبان ہے. آپ جو بولتی ہو بچہ اسی طرح بولتا ہے. تو اگر آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے تو ممکن ہے کہ مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے وہ قرآن ٹھیک کر لے, لیکن زیادہ انفلوئنس آپ کا ہوتا ہے, ماں کا ہوتا ہے. ماں سے بچہ جلدی سیکھتا ہے کیونکہ دودھ اس نے آپ کا پیا ہے. تو اس دودھ کے ذریعے سے بھی آپ وہ حروف اس کے دل میں منتقل کرتی ہیں. اس دودھ سے صرف پروٹین نہیں جاتا, فیٹ نہیں جاتا, بلکہ دودھ سے آپ کے اخلاق بھی اس میں جاتے ہیں, دودھ سے کردار بھی جاتا ہے, دودھ سے کیریکٹر بھی جاتا ہے. اسی لیے ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین بن کر شہید کربلا ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ماں کا کردار بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے پیرنٹس کی مسلسل کاؤنسلنگ کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اولاد کی تربیت کیسے کریں, یہ ایک کویشچن ہے. میں آپ کو اسی پر کچھ اشارے دے رہا ہوں. ابھی اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ آپ اس پر خود سوچئے کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم خود اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو یہ تو نہیں ہو پائے گا نا. ہمیں خود اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں ان کے اندر کیسے روحانی اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. اولاد نافرمان کئی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو بیجا پیمپرنگ کرنا. پیمپر سے مراد وہ جو باندھتے ہیں پیمپر، اس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. پیمپرنگ ایک ورڈ ہے، بہت زیادہ لاڈ کرنا، بہت زیادہ پیار کرنا، بہت زیادہ لاڈ. بیجا یہ مانگا اٹھا کے دیا، وہ مانگا اٹھا کے دیا. یعنی آج کل کے دور میں تو ماں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ خود اس بچے کو یا تو قرآن سنائے یا نعت سنائے. بچہ رو رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اور پھر موبائل پہ وہ کیا دیکھے گا. اب 2-2 سال کے بچے کے ہاتھ میں، 1-1 سال کے بچے کے ہاتھ میں، 6-6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں آپ گانے کارٹون لگا کے موبائل دو گے، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ بچہ فرما بردار ہو. تو یہ غلطی بچے کی ہے یا آپ کی ہے؟ کرنی کرے سو کیوں کرے، کر کے کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کے تو آم کہاں سے کھائے. پیڑ آپ لگا رہے ہیں کانٹوں کا اور ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں آم کا، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا نا. تو آپ نے یہ کیا ہے. دیکھیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہماری تربیت میں کمی کہاں رہ جاتی ہے، اولاد نافرمان کیسے ہوتی ہے. کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ آپ کے بچے نے اسکول میں کسی بچے کو مارا ہوگا، ایسا ہوتا ہے. پھر کمپلینٹ آتی ہے کلاس ٹیچر کی، نوٹ آتا ہے، پرنسپل بلاتی ہے یا بلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یور چائلڈ از bullying other students, he is fighting with them, he is hitting them, he is pushing them, he is troubling them. یہ سب باتیں ہوتی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ وہ بازو والے بچے ہیں نا، اس سے اس نے سیکھا ہے مارنے کا. وہ اگر لڑکا نہیں ہوتا تو ہی میرا بیٹا ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بازو والا بچہ زیادہ قصوروار نہیں ہے، ہم ہیں. وہ کیسے؟ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کو بلیم کر رہا ہوں. میں ایگزامپل دوں گا آپ کو. سب کا دھیان ہے؟ بچوں بچیوں آپ کا دھیان ہے یا نہیں ہے؟ تو میری طرف دیکھو نا، میری طرف دیکھو. پہلی رو میں ایک بیٹی بیٹھی ہے، وہ کہیں اور بات کر رہی ہے. ادھر دیکھو، سیدھی بیٹھو، پلیز سٹ اسٹریٹ. یس یس یس، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. کبھی کبھی بچہ دوڑ رہا ہے گھر میں، سچویشن، اینڈ سم ٹائمز ہی کولائڈز ود سم ٹیبل. ٹیبل کے ساتھ اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. ٹھوکر لگ کے گرتا ہے تو اس کا لاؤڈ سپیکر شروع ہو جاتا ہے. اب ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، ارے کیا ہوا؟ ٹیبل. ہاں کون مارا؟ ٹیبل نے. تو اب کس کو مار رہی ہیں آپ؟ ٹیبل کو. وہ چپ تو ہو گیا، دیکھ میں نے اس کو ماری، بھائی میں نے اس کو ماری. لیکن اس سے اس کو تربیت کیا ملی کہ کوئی اگر ٹھوکر لگا دے تو اس کو مارنا ہے. تو یہ پڑوس والے بچے نے سکھایا کہ آپ نے سکھایا؟ This is psychology, this is happening, this happens. یہ ہوتا ہے. ایسے ہی کسی گھر کے کسی بھائی نے یا بہن نے مارا تو آپ جھوٹ موٹ ہی صحیح، لیکن دیکھ اس کو مار رہا ہوں، دیکھ اس کو مار رہی ہوں کر رہے ہو آپ. یعنی آپ تربیت دے رہے ہو کہ کسی نے آپ کو کچھ دکھایا نا تو مارنا ہے اس کو. اب وہ اسکول جا کے وہی تو کرتا ہے. تو یہ ٹریننگ کس نے دی؟ یہ ٹریننگ آپ نے دی. اس کے بدلے اگر آپ یوں کہیں کہ بیٹا یہ ایک ٹیبل ہے، یہ تو جاندار نہیں ہے، ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہمیں دیکھ کے چلنا چاہیے، آئندہ کبھی ایسا نہیں کرنا. تو بچے کو پتا ہوگا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، خود کو احتیاط کر کے چلنا ہے. یہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں بچوں کے، اور یہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب سے کنسپشن ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں آنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اس کی سائنٹیفک سب ریزلٹس آئے ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں یہ سنسکار بچوں کے دل میں، بدن پہ ہونے لگتے ہیں، روح پر ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس کو پختگی ملتی ہے ہمارے بیہیویئر سے. تو اولاد نافرمان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی کچھ پریکٹس ہم خود ہی انجانے میں کرا دیتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، انجانے میں کرا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. کس عمر میں کس طرح بچوں کی تربیت کریں؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ یہ بچہ پیٹ میں ہے تبھی سے تربیت کرنی ہے. وہ تربیت کیسے؟ آپ نیک بنو، وہ بچہ خود ہی نیک بنے گا انشاءاللہ. آپ نیک بنو. بچے کے لیے ماں اور باپ یہ دونوں رول ماڈلز ہوتے ہیں، دونوں رول ماڈلز. ابھی البرکات اسکول میں کرلا میں کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بچے کی ماں بڑی نیک تھی اور ایک بچے کا باپ بڑا نیک تھا. تو میں ایسے ہی بچوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے کلاس کا دورہ کر رہا تھا
تو میں نے پوچھا کہ what do you want to be, آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے I want to become my father, میں اپنے باپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. پھر میں نے معلوم کیا کہ اس کے باپ کرتا کیا، تو بڑا نیک آدمی تھا. تو یہ بہت اچھی چیز تھی کہ بچے نے اپنے باپ کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے اندر جذبہ تھا کہ میں اپنے باپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے بچے یہ کہیں کہ I want to become like my father؟ اگر ہیں تو سلام ہے، اور نہیں ہے تو پھر افسوس ہے. تو تربیت کس نے کرنی ہے؟ ذمہ داری ہماری ہے. بہت سارے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائے. بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو. اب نام بھی ایسے ایسے رکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، نئے کے شوق میں بڑے اوٹ پٹانگ نام رکھ دیتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو اور حضرت آپ کو سن کر بتانا چاہتے ہیں، بڑی حیرت ہوگی. ایک صاحب مجھے بائک پر کہیں لے کے جا رہے تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ الحمدللہ کل ہی میرے یہاں پر بچی پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کیا نام رکھا؟ تو بولے سورین. میں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیا آپ نے نام رکھا؟ بولے وہ پہلی والی کا نام تھا عظیم، تو اس کے لیول پر، اس کے وزن پر جو ہے ہم نے رکھا سورین. تو میں نے کہا کسی اللہ والے سے پوچھ لیا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب میں نے مطلب بتایا، ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو، جب میں نے مطلب بتایا تو ان کی تو ہوش اڑ گئے کہ یہ میں نے کیا نام رکھا. پھر میں نے ان کو نام تبدیل کر کے دیا. تو یہ نام اچھے رکھنے سے بھی تربیت ہوتی ہے. بزرگوں کے نام پہ نام رکھا کرو. کم سے کم بچہ پیدا ہوا تو بعد میں اس کو جو پکارنے کے لیے نام پکارو، کہہ دو اس کا نام میں نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے محمد نام والے ہوں گے وہ سب آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو فرشتے کہیں گے کہ تم کو تھوڑی بلایا تھا، یہ تو رسول اللہ کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں اعزاز بخشا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں میرے حبیب کے نام پر آ گئے ہیں، تو آنے تو جنت کو داخل کر دو. سبحان اللہ. تو ہم وہ جنتی نام نہیں ڈھونڈتے اور ہیرو کے نام ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں ہیرو کا نام. اگر سلمان رکھنا ہی ہے نام تو سلمان فارسی کی نسبت سے رکھو نا. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو یہ تربیت میں یہ بھی ایک کام کرتا ہے. نام کیا آپ رکھتے ہیں، نام کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے بزرگوں سے نام، بزرگوں کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پر، اولیاء کے نام پر اپنے نام، بچوں کے نام رکھنے چاہیے. اور اس میں جدت پسندی کی کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ بہت لیٹسٹ ہو. مرحوم مولانا عبد القادر کھتری صاحب ہمارے استاد، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو کچھ نام دیجئے. تو آپ نے بہت اچھے اچھے نام لکھ کے دیے، صحابہ کے نام تھے، اولیاء کے نام تھے. یہ تو میرے چچا کا نام ہے، یہ تو میرے بھتیجے کا ہے، یہ تو میرے ماموزاد بھائی کا ہے، یہ تو میری بیوی کی بیٹی کے بیٹے کا ہے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ریپیٹ کرنے میں کیا حرج ہے. انہوں نے کہا مولا علی کے، امام حسین کے بیٹے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں علی ہیں. تو حضرت امام غزالی دیکھو، محمد ابن محمد ابن محمد غزالی، تو دادا بھی محمد ہیں اور بیٹا بھی محمد ہے، باپ بھی محمد ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ریپیٹ ہو گیا، نام اچھا ہے. اگر کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آئٹم اچھا ہے تو ریپیٹ کرتے ہو نا. تو اس میں تو نہیں دیکھتے کہ اب یہ ریپیٹ کیسے میں کھاؤں گا، یہ ایک بار تو میں کھا چکا ہوں. اس وقت برابر آپ کہتے ہیں یہی چاہیے مجھ کو، تو وہ کہے گا ایک بار تو آپ نے لے لیا، تو کہنے اچھا ہے اس لیے لے رہا ہوں. تو نام بھی اچھا ہے تو دوبارہ ایک خاندان میں دو ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ ایک نام اور جوڑ دیجئے، لیکن وہ نام رکھیے. تو وہ مانا نہیں. تو مولانا کھتری صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسا نام چاہیے؟ اتنے اچھے اچھے نام میں نے دیے. تو کہنے لگا کہ مجھے ایسا نام چاہیے لیٹسٹ. تو حضرت بولے بھائی میں انگریزی پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ لیٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ تو بولا کہ ایسا نام جو آج تک کسی نے رکھا نہیں ہو. تو مسکرائے بولے ابلیس. بولے کیا؟ تو کہا آج تک کسی نے رکھا نہیں. تو مذاقاً کہا انہوں نے، حالانکہ ایسا رکھا نہیں جائے گا، لیکن کہنے والے ایسا کہتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ کرو گے تو پھر وہ جو سنسکار ہونے چاہیے بچوں پر وہ نہیں ہوتے. تو اچھے نام رکھنا یہ بھی سنت، پھر اس کا عقیقہ کرنا. بہت سارے لوگ عقیقے کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. وہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں شادی میں، جب شادی ہوتی ہے. حالانکہ عقیقہ ہو جائے گا لیکن اس کا وقت تو 7ویں دن ہی ہے نا. سنت کیا ہے؟ سنت تو 7ویں دن کرنے کی. تو اس کو چھوڑ کر کے آپ
جب نکاح ہونے والا ہوتا ہے تب مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ اب نکاح کے کھانے میں اگر ہم عقیقہ کھلا دیں تو چلے گا نا؟ تو مفتی صاحب بولتے ہیں بھائی چلے گا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے وہ سنت کیوں چھوڑی؟ اس کی وجہ سے بچوں میں جو نیکیاں آتی ہیں اس وقت سے ہی، جب سے پیدا ہوا ہے تبھی سے اس کے اندر اس کی برکتیں شروع ہو جائیں گی، تو جوان ہوگا تو نافرمان نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن آپ نے وہ تربیت نہیں کی، تو اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو ابھی جو ہو گئے سو ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کوئی ہو تو اس سنت پہ عمل کیجئے گا۔ اسی طرح اس کی اچھی تربیت کرنا، اسی طرح ان کو جب بچہ بولنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے۔ لیکن ہم سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں بچے کو؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ٹاٹا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے کو ٹاٹا سکھاتے ہیں، وہیں سے پھر دینی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹاٹا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، ہر ایک کو ٹاٹا کرتا ہے وہ۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسلام اتنا عظیم اور دین فطرت ہے کہ سب سے پہلے یہ کلمہ سکھانے کا حکم جو دیا گیا اس کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ this is the only sentence which is not involving any better parts of muscles of the mouth۔ یہ ہونٹوں کو ملائے بغیر لا الہ الا اللہ آسانی سے